اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گروپ کے تمام میل ڈاکٹرز کو، فیمیل ڈاکٹرز کو اور تمام سٹوڈنٹس کو ڈاکٹر وحی لیاقت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبان، آج میں سکن کیئر ٹاپک پہ آپ کو اپنا نالج شیئر کروں گا۔ اگرچہ مجھ سے دوران لیکچر کوئی غلطی ہو جائے تو میں ایڈوانس میں ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگرچہ بولنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، کیونکہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب میں بات کرتا ہوں آج کے ٹاپک پر، جو کہ ہم نے رکھا ہے سکن کیئر کے حوالے سے، کہ سکن کس طرح فریش رہ سکتی ہے، کس طرح آپ حسین اور جوان نظر آ سکتے ہیں، وہ کون سی میڈیسن ہیں جو کہ سکن کے حوالے سے بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں اور پیشنٹ کی یا آپ کی رنگت فیر رہ سکتی ہے، یا وہ کون سے فارمولے ہیں، یا کون سی ٹپس ہیں، یا وہ کون سی غذائیں ہیں جو آپ کی سکن کو اور آپ کے چہرے کو فریش رکھیں گی۔ تو اس پہ میں آج آپ سے بات کروں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں آج کا ٹاپک، سکن کیئر۔ ڈاکٹر صاحبان، بننا، سنورنا اور خوبصورت نظر آنا ہر مرد اور عورت کا ایک فطرتی عمل ہے۔ خوبصورتی کے اس فطرتی عمل میں انسان کی جلد ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، انسان کا چہرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جلد ہماری انسانی خوبصورتی کا آئینہ ہوتی ہے۔ انسان کی جلد اس کی صحت اور شخصیت کا حال بتاتی ہے۔ جلد انسانی جسم کا وہ نمایاں حصہ ہے جس کے ذریعے انسان کی مختلف ذہنی صلاحیتیں، مثال کے طور پہ غصہ، خوشی، گھبراہٹ و پریشانی اور خوف کا نہ صرف اظہار ہوتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ مثلاً جلد کا سرخ ہو جانا، جلد کے اوپر خارش ہونا، جلد کا پیلا پڑ جانا، جلد کی ان تمام علامات سے ہمیں مختلف بیماریوں کی نشاندہی نمایاں طور پر ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، ہر کوئی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت پروقار نظر آئے اور اس کی سکن فریش نظر آئے۔ جب بھی کوئی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے، وہ میل ہو یا فیمیل،
ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ہر اینگل سے خوبصورت نظر آئیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا چہرہ، ہماری جلد خاص طور پہ اگر خوبصورت ہوگی اور یہ فیئر ہوگی، بے داغ ہوگی، تو ہماری شخصیت اتنی ہی پروقار ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبان، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ اپنے فیس پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے۔ بہت سے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اگر ان کے فیس کے اوپر کوئی ایکنی بن جائے، کوئی اسپاٹ بن جائے یا کوئی ایسا داغ بن جائے تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کا فیس جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے، اور جس ایکنی کی وجہ سے وہ متاثر ہوا ہے یا کہ جس بھی اسکن کی ڈیزیز کی وجہ سے وہ متاثر ہوا ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اسکن کے اوپر، فیس کے اوپر یا باڈی کے اوپر مختلف جلدی امراض کا ہونا، اس کو میں کمرشل ڈیزیز کہتا ہوں، جس کے اوپر پوری دنیا میں بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے۔ یہ پمپل، ایکنی کا بننا فیس کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے بے شمار کریمیں، لوشن تیار کیے جاتے ہیں اور ایک دن کا بزنس لاکھوں کروڑوں ڈالر میں ہوتا ہے۔ نت نئے ایسے ٹریٹمنٹ نکل آئے ہیں اسکن کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو حسین رکھنے کے لیے اور جلد کی تر و تازگی کے لیے ہر طرح کے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ سالہ سال سے چل رہا ہے اور اب تک جدید ٹیکنالوجی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بناؤ سنگار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر بڑھ گیا ہے معاشرے میں کہ اب تو کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ بیوٹی پارلر نہ ہو۔ بیوٹی کا مطلب خوبصورتی، اور اس خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے یہ سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلسلہ چلتا ہے، جبکہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ انسان بہت حسین اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنا اور اس کی نگہداشت کرنا ہر انسان کا فطرتی عمل ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، میں نے اپنی 30 سالہ پریکٹس میں دیکھا ہے
کہ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اپنی سکن اور فیس کے حوالے سے کہ اگر ان کے فیس کے اوپر کوئی نشانات پڑ جائیں، ایکنی پمپل ہوں، بلیک ہیڈ ہوں، چھائیاں پڑ جائیں، اگر وہ نہ ختم ہوں تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ پیشنٹ جب کہ ان کی زندگی کے کچھ خاص لمحات آنے والے ہوتے ہیں اور زندگی کا وہ وقت جب کہ ان کی شادی ہونا ہوتی ہے، اس وقت تو ہر وہ فرد بھی اپنے فیس اور سکن کے بارے میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے ہیں کہ کس طرح ان کا فیس خوبصورت نظر آئے گا اور کس طرح ان کی لک بیوٹیفل نظر آئے گی۔ تو میں آج آپ کو مختلف ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے کہ آپ کی سکن بھی فریش رہے اور اس کی ماشاءاللہ سے چمک دمک بھی قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا فیس اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ ماشاءاللہ سے خوبصورت نظر آئے۔ اور اگر کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا کہ کسی وجہ سے آپ کے فیس کے اوپر کوئی نشانات یا کہ ایکنی پمپل بن گئے ہیں یا کہ داغ دھبے پڑ گئے ہیں یا کہ آپ کی جلد میں وہ شائننگ اور نیچرلی گلو ختم ہو گئی ہے، تو کس طریقے سے وہ ماشاءاللہ سے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوگی اور کس طرح سے آپ فریش اور حسین نظر آئیں گے اور کس طریقے سے آپ کی سکن جو ہے ماشاءاللہ سے وہ ہیلدی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا نیچرلی غذائیں، جو قدرتی غذائیں ہیں جو سکن کو اور ہمارے چہرے کو فریش رکھتی ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان، سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اچھی جلد کے لیے، جلد کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے۔ جب اچھی صحت کا دار و مدار اچھی خوراک پر ہے، متوازن غذا پر ہے، تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ اچھی جلد بھی متوازن غذا کے استعمال سے ہی بنتی ہے۔ جلد کی پرورش خون سے ہوتی ہے۔ خون جلد کی تمام تہوں، ریشوں اور انتہائی باریک نالیوں کے ذریعے تمام جلد میں گردش کرتا رہتا ہے۔ خون کی باریک رگوں میں ایک سیرم تیار ہوتا ہے جو جلد کی بیرونی تہہ کے نیچے موجود خلیات اور رگوں کے درمیان گردش کرتا ہے۔ یہی سیرم دوران گردش ان خلیات کو غذا فراہم کرتا ہے اور فالتو مواد سمیٹ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلد کو اس کی مطلوبہ غذا باہر سے نہیں ملتی، بلکہ اندرونی سطحیں ہی اس کو غذا فراہم کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جلد کی خوبصورتی اس کو اس کا صاف ستھرا اور صحت مند خون مہیا کرتا ہے، اور حقیقی حسن متوازن غذا سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے وائٹامنز اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور
جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جلد کا رنگ خوبصورت کرتے ہیں، آنکھوں کو روشن کرتے ہیں، چہرے کو مختلف قسم کے داغ دھبوں سے، پمپل، ایکنی سے، چھائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اب میں چند وائٹامنز کا ذکر کروں گا کہ جن کے استعمال سے سکن فریش اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا وائٹامن اے کا۔ ڈاکٹر صاحبان، ہماری سکن کے لیے وائٹامن اے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وائٹامن اے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گاجر میں، سلاد اور پالک کے پتوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مچھلی کے تیل میں کثرت سے ملتا ہے۔ وائٹامن اے چہرے اور بالوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ بال صحت مند اور خوبصورت اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے تو بال گرنے لگتے ہیں اور ناخن بھی ٹوٹنے لگتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے ہماری سکن اور بالوں کے لیے۔ اس کے بعد ذکر ہے وائٹامن بی کا۔ اس میں بھی کافی وائٹامن پائے جاتے ہیں، اور اس کی مختلف اقسام ہیں، جن میں رائبو فلیون وٹامن، یہ دودھ اور دودھ سے تیار کی ہوئی چیزوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ وائٹامن بکرے، گائے اور مرغی کے گوشت میں پایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے چہرے کی جلد پر چکنائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھوں اور ہونٹوں پر سوجش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو قسم ہے وہ ہے تھیامین۔ وٹامن کی یہ قسم مختلف قسم کے اناج، تازہ سبزیوں اور کلیجی پنیر میں پائی جاتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے سکن میں مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نایاسین وٹامن جسم کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی کمی کی وجہ سے جلد پر ابھار سے بن جاتے ہیں اور سانس بدبودار ہوتی ہے۔ یہ وائٹامن گندم، دلیا، مچھلی، مرغی کے گوشت اور مونگ پھلی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان، اس کے بعد پینٹوتھینک ایسڈ، یہ وائٹامن انسانی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں، جلد اور اعصاب کو صحت مند بناتے ہیں۔ یہ وٹامن غذا کو ہضم کرنے میں اور جذب ہونے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اس کی کمی سے بال گرتے ہیں اور جلدی بیماریاں ہو جاتی ہیں بہت سی۔ اس کے بعد فولک ایسڈ، یہ وٹامن پنیر، سبز پتے والی تازہ سبزیوں اور جگر میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے زبان کا ورم ہو جاتا ہے اور خون کی کمی پیدا ہوتی ہے اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو۔ اس کے بعد وٹامن بائیوٹین،
یہ وٹامن کی ایسی قسم ہے جو تقریباً ہر قسم کی خوراک میں پائی جاتی ہے۔ اس کی صرف اس وقت کمی ہوتی ہے یا جب خوراک میں انڈوں کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ اس کی کمی کی وجہ سے انسان کی جلد کا رنگ سلیٹی مائل ہو جاتا ہے اور زبان پیلی ہو جاتی ہے اور چھلکے اترنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وٹامن B12 B12۔ یہ وٹامن دودھ، انڈے، سبزی اور گوشت میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن ہماری خوراک کا ایک لازمی جز ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے انیمیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں بہت زیادہ خون کی کمی ہوتی ہے اور جسمانی اور ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں وٹامن B12 کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، جو کہ دودھ، اناج، گوشت وغیرہ میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، اب میں جس وٹامن کی بات کرنے لگا ہوں وہ ہے وٹامن C۔ یہ ہماری اسکن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وٹامن C پھلوں اور سبزیوں میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور خاص طور پہ بہت زیادہ وٹامن C جو ہے وہ لیمن میں، چکوترے میں، کنو مالٹے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے ان میں، تو اس کی کمی کی وجہ سے سکروی جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں جلد میں جریان خون پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وٹامن C جو ہے یہ اندرونی اور بیرونی طور پر ہماری جلد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایکسٹرنل یوز بھی وٹامن C کا سکن کو نکھارنے میں مدد دیتا ہے، تو اس کا استعمال کیا جائے اچھی سکن کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبان، اب میں جس وٹامن کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے وٹامن E۔ یہ شکرقندی، کلیجی، گندم کا دلیا اور انڈے میں پایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کو جوانی کا وٹامن بھی کہتے ہیں۔ یہ وٹامن دل اور شریانوں کو صحت مند رکھتے ہیں اور جلد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی کمی کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری بھی ہوتی ہے اور یہ وٹامن جو ہے سکن کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تو اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، پانی کے بعد ہمارے جسم کی اہم ضروریات پروٹین پوری کرتی ہے۔ پروٹین کی زیادہ مقدار انڈے، مچھلی، بکرے کے گوشت، مرغی، دہی، پنیر اور دالوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال ضرور کرے، مگر مناسب مقدار میں۔ اس کے بعد کیلشیم خون میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں تیزاب اور الکلی میں توازن برابر رہتا ہے۔ کیلشیم پھلوں اور سبزیوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ دودھ میں، کیلے میں یہ پایا جاتا ہے۔ یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے کیلشیم، تو اس لیے ہماری متوازن غذا میں ان تمام چیزوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد معدنیات کی فراہمی کے لیے تازہ کچی سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ مقدار میں کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ جسم کی بہت اہم ضرورت ہے،
تو معدنیات کا استعمال جو ہے، اب میں چند خاص غذائیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبان، اچھی صحت کے لیے، اچھی اسکن کے لیے ہماری متوازن غذا میں دودھ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ دودھ ایک مکمل اور بھرپور غذا ہے۔ اس میں بہت سے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم بھی پایا جاتا ہے، جو کہ ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد کلیجی کا استعمال، یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں فولاد پایا جاتا ہے، جس سے خون میں آکسیجن حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ گندم کا استعمال، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا گاجر کا استعمال۔ گاجر کا جوس آپ پئیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکن کتنی اس میں گلو آتی ہے، اور خون سے فاسد مادے جو ہیں وہ کس طرح صاف ہوتے ہیں، اور آپ کی رنگت کتنی فیئر اور پنک ہوتی ہے گاجر کا روزانہ جوس پینے سے۔ اور اس میں وٹامن سی کا استعمال کریں۔ گاجر کے جوس میں آپ 2-3 لیمن ڈال لیں۔ اگر لیمن نہیں ہے تو چکوترا، مالٹا، کنو اور موسمی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ مکس جوس کا استعمال کریں۔ آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اسکن کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے گاجر کا جوس، اور اس سے انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد پالک ہے۔ پالک کا استعمال، اس میں بھی آئرن جو ہے پایا جاتا ہے، اور فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم پایا جاتا ہے، تو اس کا آپ استعمال کریں۔ مونگ پھلی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں۔ تو یہ بھی ہماری جلد کے لیے اور بالوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، بہت سارے پودوں میں معدنیات اور حیاتین وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور صدیوں سے بطور علاج استعمال چلے آ رہے ہیں۔ تو میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ پھولوں، پتوں اور جڑی بوٹیوں میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو ان میں سب سے پہلے پودینے کا ذکر کروں گا میں۔ پودینہ جو ہے، آپ اس کو غذا کا حصہ ضرور بنائیں۔ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، چکنی جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے پودینہ جی۔ دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا ساج جڑی بوٹی کا۔ یہ ساج جڑی بوٹیوں سے بنے بالوں کے ٹانک اور شیمپو جو ہے وہ بازار میں آتے ہیں۔ یہ بالوں کو سیاہ کرتی ہے یہ جڑی بوٹی، اور سر کی جلد میں خون کی گردش کو تحریک دیتی ہے۔ اس کے بعد میں نمبر 3 پہ ذکر کروں گا، ایک خوشبودار پودا ہے جس کو کہتے ہیں لیونڈر۔ تو لیونڈر کو چہرے کی آرائش اور خوبصورتی کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جلد کو تر و تازہ اور نرم رکھتا ہے، اور یہ شیمپو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ذکر کروں گا لونگ کا، جو کہ ہمارے گھروں میں کچن میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ لونگ جراثیم کش ہوتے ہیں، یہ کئی قسم کی کریموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لونگ یہ جلد کو چکنا اور نرم رکھتے ہیں، سانس کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اور دانتوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میں ذکر کرتا ہوں نیچرل سورس جو ہے وہ بادام۔ بادام جو ہے وہ برین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور جلد کو سکیڑتا ہے، آنکھوں کے نیچے حلقوں کو دور کرتا ہے، اور یہ بھی بہت ساری کریموں میں استعمال ہوتا ہے بادام کا استعمال۔ تو اگر آپ اپنی خوراک میں بادام کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی جلد کے لیے، برین کے لیے
بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، اب میں اور ایک نیچرل فروٹ کا استعمال بتانے لگا ہوں، وہ ہے خوبانی۔ خوبانی میں حیاتین ایک کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس میں اچھی قسم کی چکنائی پائی جاتی ہے جو کہ چہرے کی جھریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ خوبانی جو ہے، اگر کسی کے چہرے پہ جھریاں جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں ایج سے پہلے، تو آپ اس کو خوبانی کا استعمال کروائیں۔ یہ جلد کو جوان رکھتی ہے خوبانی جو ہے، اور اس کا استعمال بھی اکثر کریموں میں کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ میں ذکر کرنے لگا ہوں گلاب کا۔ گلاب جی، روز، گلاب کی پتیوں کو قدیم زمانے سے بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا عرق جو ہے جلد کو طاقت بخشتا ہے، جلد کو نرم کرتا ہے، اور یہ بھی مختلف لوشنوں اور کریموں میں استعمال ہوتا ہے اور سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبان، اب میں نیکسٹ ذکر کرتا ہوں سونف کا۔ سونف جو ہے یہ جلد کے مساموں کو صاف رکھتی ہے، جلد کی سوجن کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی ہمارے بالوں کی مصنوعات میں اس کا استعمال اکثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنسنگ جڑی بوٹی ہے، یہ ایک مشہور طاقتور جڑ ہے۔ یہ جلد کے مساموں کو اندر تک صاف کرتی ہے، جلد کی الکلی اور تیزابیت کے توازن کو برقرار رکھتی ہے یہ جڑی بوٹی۔ اور نیکسٹ میں ذکر کروں گا سندل کا۔ سندل بھی جراثیم کش ہے۔ جلد کی حفاظت کرنے والی کریموں میں عموماً اس کا استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر دھوپ سے بچانے والی کریموں کا اہم جز ہے، اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے سندل کی۔ اور نیکسٹ میں ذکر کروں گا دار چینی کا۔ دار چینی کا تیل مالش کے لیے بہت مفید ہے اور جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا تیل دانتوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو مختلف نیچرل چیزیں بتائی ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے، خوبصورتی کے لیے بہت اچھی ہیں، اور ان کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحبان، سکن کیئر کے ٹریٹمنٹ کے لیے، جلد کی حفاظت کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے میں نے چند ایک ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو ہیں وہ درج کی ہیں۔ ان میں بربیرس ایکیفولیم ہے، یہ رنگت کو فیر کرتی ہے، چہرے کو خوبصورت بناتی ہے، داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے، ایکنی پمپل کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد ساس سپریلا ہے، یہ بھی رنگت کو فیر کرتی ہے اور سکن کے اوپر جو مختلف داغ دھبے نشانات پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے یہ ہماری میڈیسن۔ اس کے بعد آیوڈیم ہے، یہ رنگت کو نکھارتی ہے، اور کیمومیلا دونوں۔ اس کے بعد کالی برومیٹیکم ہے، یہ میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں کلینک پر ایکنی پہ۔ جہاں پہ آپ کو کسی میڈیسن کی سمجھ نہیں آتی تو کالی برومیٹیکم آپ ضرور دیا